الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت ایسی ہے جیسے آسمان اور زمین، جو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس آیت میں انسان کو مغفرت اور جنت کی طرف دوڑنے کی ترغیب دی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے میں جلدی کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ باری تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ پر لطف والی بات یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے مغفرت کا ذکر ہے اور جنت کا ذکر بعد میں ہے۔ اشارہ ہے کہ پہلے معافی پھر جنت۔ کوئی بندہ جنت میں گناہوں کی معافی کے بغیر نہیں جا سکتا۔ پاک ہو کر ہی جنت میں جانا ہے۔ کبھی اللہ رب العزت اپنے فضل سے پاک فرماتے اور کبھی قانون عدل سے یعنی گناہوں کی سزا دینے کے لیے جہنم کے عذاب میں ڈالیں گے۔ مومن اور کافر کے عذاب میں فرق، یہ بات ملحوظ خاطر ہے۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ عذاب کافر کو بھی ہوگا اور مومن فاسق کو بھی، لیکن دونوں کی عذاب میں فرق ہے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ کے تحت میں بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے۔ اکابرین رحمہم اللہ کو اللہ رب العزت نے عجیب علوم سے نوازا تھا، جن کی مثال اب بمشکل ملتی ہے۔ بہت دقیق اور علمی مسائل جو بڑی بڑی کتب پڑھنے کے بعد بھی حل نہیں ہوتے، حضرات اکابرین کی کتب سے حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہر عذاب ذلت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں کو جو ان کے معاصی پر عذاب ہوگا گناہوں سے پاک کرنے کے لیے ہوگا، نہ کہ بے غرض ذلیل۔ البتہ کافروں کو بے غرض ذلیل عذاب دیا جائے گا۔ عذاب میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ عذاب کہتے ہیں ایذاء الحی علی سبیل الہوان، یعنی زندہ آدمی کو ذلیل کرنے کے لیے تکلیف دینا۔ مومن چونکہ اللہ کا پیارا بندہ ہے، مومن چونکہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے اور کافر اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اس لیے کافر اگر جہنم میں ڈالا جائے گا تو مقصد اس کو عذاب دینا ہوگا، اور مومن فاسق اگر جہنم میں ڈالا جائے گا تو مقصد اس کو پاک کرنا اور تزکیہ کرنا ہوگا، عذاب دینا نہیں ہوگا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثلا کسی سے آپ کا جھگڑا ہوتا ہے، آپ اس کو مارتے ہیں تو یہ مارنا اس کی اصلاح کرنے کے لیے ہوتا ہے یا ذلیل کرنے کے لیے؟ ذلیل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یقیناً ذلیل کرنے کے لیے
اور آپ اپنے بیٹوں کو مارتے ہیں، اور آپ اپنے بیٹے کو مارتے ہیں تو یہ اصلاح کے لیے ہوتا ہے، تو بیٹے کو مارا ہے لیکن وجہ اور ہے، اور دشمن کو بھی مارا ہے لیکن اس کی وجہ اور ہے۔ پھر جب مغفرت ہوگی تو اب جنت ملے گی۔ چنانچہ فرمایا عرضها السماوات والارض، زمین و آسمان کا ذکر کرنے کی وجہ اللہ رب العزت نے جنت کی چوڑائی بیان کرنے کے لیے زمین و آسمان کا ذکر فرمایا۔ وجہ یہ تھی کہ بندے کی عقل کا پیمانہ محدود ہے، جنت کی لمبائی چوڑائی اس کے ذہن میں نہیں آ سکتی تھی، اس لیے باری تعالیٰ نے وہ الفاظ ارشاد فرمائے جو اس کی عقل کی مطابق تھے۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو آسمان و زمین میں کتنا فاصلہ ہے، اتنی بڑی جنت تمہیں دوں گا۔ خدا کے پیمانے بہت بڑے ہیں اور بندے کی عقل بہت چھوٹی ہے، اس لیے باری تعالیٰ ہماری عقل کے مطابق الفاظ استعمال فرماتے ہیں۔ گناہ ہو جائے تو کیا کرے نوجوانوں، خاص کر آپ حضرات سے گزارش ہے، اور جتنے بھی لوگ گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، گناہ چھوڑ دیجئے، عابد بن جائیے، اچھے انسان بن جائیے۔ مشکل کرنا، نیکی کا کام کرنا آسان ہے، نیکی کرنا آسان ہے، گناہ کرنا مشکل ہے، لیکن آج ہم لوگوں نے مشکل کو آسان کر دیا اور آسان کو مشکل کر دیا۔ لہذا اس بات کا اہتمام ضرور فرمائیں کہ گناہ نہ کیا کریں، لہذا اس بات کا اہتمام ضرور فرمائیں کہ گناہ نہ کیا کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی گناہ سرزد ہو بھی جائے تو اس کی معافی فوراً مانگا کریں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو کر دعا کیجئے، توبہ کیجئے، نماز پڑھیے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ جن حضرات کا کسی شیخ سے بیعت کا تعلق ہے وہ اس بارے میں دو باتوں کا اہتمام فرمائیں۔ اگر گناہ ہو جائے تو اپنے شیخ کو ضرور بتائیں۔ جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں نے یہ گناہ اپنے شیخ کو بتانا ہے تو یقین جانیے یہ تصور آپ کو گناہ کرنے سے روک دے گا۔ یہ بھی یاد رکھے کہ شیخ گناہ چھڑوانے کا جو نسخہ تجویز فرمائے اس پر کیا کریں، اس پر عمل بھی کرے، پھر دیکھے مزاج کیسے تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت نے تعلق کیسے بنتا ہے، اور اللہ رب العزت سے تعلق کیسے بنتا ہے دیکھیے، ذرا غور تو کیجئے، ذرا فکر تو کیجئے کتنا گناہ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اپنے اکابرین پر اعتماد رکھیں اور ان کی تشریحات کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ اکثر فتنوں کا دروازہ کھلتا ہی تب ہے جب انسان اپنے اکابر کی تحقیقات پر اعتماد کے بجائے خود کو محقق سمجھنے لگتا ہے۔ بہت ہی عمدہ اور سمجھنے کی بات ہے، اکثر فتنوں کا جو دروازہ کھلتا ہی تب ہے جب انسان اپنے اکابر کی تحقیقات پر اعتماد کے بجائے خود کو محقق سمجھنے لگتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔